السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ اور میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی بات کریں گے حالات حاضرہ پہ۔ حسب معمول ہمارے دانشور تجزیہ کار سید مبلا شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاہ صاحب، آج چونکہ 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے، پاکستان کے بننے کا دن، اس سے زیادہ بہتر تو ٹاپک ہی نہیں ہو سکتی کہ ہم پاکستان کی بات کریں، 75 سالہ جشن پہ بات کریں، ہم بات کریں کہ پاکستان بن تو گیا، کئی قربانیاں دیں کہ انہوں نے کئی اس میں بڑی پولیٹیکل موومنٹ چلی، جو بھی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن مقاصد سے کے لیے پاکستان بنا، یا جو باتیں پاکستان کو بنانے کے لیے لوگوں کو بتائی گئیں، بر صغیر کے مسلمانوں کو بتائی گئیں، کیا ہم اس ملک کو ڈے ون سے پٹڑی پہ لگا سکے، یا ڈے ون سے ہم اس ملک کو اس لائن پہ ڈال سکے جس کے لیے ملک بنا تھا؟ صاحب، یہ سب سے پہلے تو ناظرین کو اور باقی سب پاکستانیوں کو 14 اگست اور 75 سال کا جشن آزادی، یہ مبارک۔ سب کو مبارک ہو۔ اور اب پاکستان میں اگر ہم 75 سال کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو پاکستان کے یا جو مسلمان تھے بر صغیر کے، جن کو جو لیڈران تھے، خاص طور پر ان کا جو فیتھ تھا یا ان کا اعتبار جو تھا وہ تو صرف ایک پر تھا۔ ایک تو جناح صاحب پہ تھا، قائد اعظم جن کو کہتے ہیں، اور باقیوں کا نہ کوئی اسٹیچر تھا اتنا، یا وہ لوکل لیڈرز تھے یا وہ پروونشل لیڈرز تھے، لیکن سارے آل انڈیا لیڈرز جو تھے ان میں کوئی نہیں تھا سوائے ان کے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈرز سب باقی جتنے، کوئی بنگال کا تھا، کوئی یو پی کا تھا، کوئی سندھ کا تھا، کوئی پنجاب کا تھا، کوئی مدراس کا تھا، کوئی گجرات کا تھا، اسی طرح تھے، لیکن اپنے صوبے سے باہر دوسرے صوبوں میں ان کی کوئی اتنی جان پہچان یا پاپولیرٹی نہیں تھی، تو ایک ہی تھا ایکچولی۔ اور اسی لیے اور جناح صاحب کو سول اسپیکسمن یا ایک ہی فاؤنڈر تھا اس ملک کا، باقی زیادہ جو جیسے امریکہ میں کہتے ہیں جی فاؤنڈنگ فادرز بہت سے تھے، واشنگٹن بھی تھا، ٹامس جیفرسن بھی تھا، اور جان ایڈمز بھی تھا، اور ہیملٹن بھی تھا، اور فرینکلن بھی تھا۔ یہاں ایک ہی آدمی تھا جو فاؤنڈر آف دا کنٹری۔ اب جب ملک بن گیا پاکستان، تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو عام مسلمان تھے جن کی جو توقعات یا امیدیں تھیں کہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے حالات جو بہتر ہوں گے اور ہماری خوشحالی ہوگی، اور ہمیں جو حقوق جن کا ان کو کچھ خدشہ تھا کہ ہمارے رائٹس، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، اکنامک رائٹس، پولیٹیکل رائٹس، ریلیجس رائٹس، ان کی شاید پروٹیکشن نہ ہو، اس خدشے کے پیش نظر یہ پاکستان موومنٹ چلی۔ اب میری نظر میں جو مشکل پیدا ہوئی شروع سے کہ پاکستان کی حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جن کا جناح صاحب کے اصولوں سے اتفاق تھا ہی نہیں۔ جناح صاحب نہ کوئی سردار تھے، نہ کوئی نواب تھے، نہ کو کسی کے راجا تھے، نہ کو خان بہادر تھے، نہ کسی کو سر کا ٹائٹل ان کو ملا تھا۔ ان کی سوچ، اور اسی لیے وہ عام مسلمان جو بر صغیر کے تھے ان سے وہ زیادہ کنیکٹ کرتے تھے۔ جو نواب تھے فلانا اور راجا فلانا اور سردار فلانا، ان کی عوام سے کوئی تعلقات تھی نہیں، اور مسلم لیگ جو تھی وہ زیادہ تر انہی لوگوں کے قبضے میں تھی۔ اب میرے خیال میں جو مشکل پیدا ہوئی وہ یہ ہوا
کہ پاکستان بننے کے بعد وہی نوابین، سرداران اور خان بہادر اور یہ سر فلانا انہوں نے پاکستان کی حکومت پہ قبضہ کر لیا. اور جناح صاحب کی جو باتیں تھیں جو انہوں نے 11 اگست 1947 میں پاکستان کی جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا اس میں جو باتیں کی وہ تو یہ نوابین اور سردارین اور جو خان صاحبان تھے یہ تو ان کا کوئی اتفاق ان باتوں سے تھا ہی نہیں. بلکہ یہ بھی ہے تاریخ میں، ایران میں عجیب ایک مضمون آیا تھا خوب کہ وہ جو 11 اگست 1947 کی خان صاحب اور اپنا جناح صاحب کی تقریر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے حکومت کو، اپنی پاکستان کی حکومت کو آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کو جمہوری آئین دیں تاکہ ایک جمہوری نظام کی شروعات ہو. تو وہ تو آئین نہیں دینا چاہتے تھے. دیکھیں اس سے ہندوستان نے 1949 میں اس کی لیڈرشپ نے اپنے ملک کو آئین دے دیا. سفر دیکھیے ہم بنیادی بات شروع کرتے ہیں نا کہ یہاں سے پاکستان میں ایک رواج پڑا کہ بغیر آئین کے آپ حکومت چلا سکتے ہیں. اس طرح بھی ہم عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائیں کہ آپ کی کمپنی رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی، اس کا آئین ہی نہیں ہے، بائیلاز ہی نہیں ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. تو جناح صاحب نے کہا یہ ان کو آپ کی یہ ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا جی ہم آئین کے پابند نہیں رہنا چاہتے، ہم نواب ہیں، ہم راجہ ہیں، ہم سردار ہیں، ہم فلانا ٹائٹل ہے، ہم تو پہلے ہی جو ہے عوام سے اوپر رہتے تھے تو ہم عوام کے ساتھ نہیں مل کے رہنا چاہتے. حقیقت یہ ہے اس لیے آئین ہی نہیں بنا، نہ الیکشنز بھی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان میں کوئی اب تضادات اور کوئی فرقات، کوئی فرقے، کوئی تضادات، کوئی گروپ بندی یا یہ نہیں ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا اسی تقریر میں کہ یہاں آپ سب برابر ہیں پاکستان کے، آپ کا مذہب اسلام ہو، آپ عیسائی ہو، آپ ہندو ہو، آپ سکھ ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، پاکستان میں آپ برابر شہری ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو آزادی ہے مذہبی، آپ مسجدوں میں جائیں، آپ اپنا مندروں میں جائیں، آپ کلیساؤں میں جائیں، آپ گردواروں میں جائیں، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ ایک تو آئینی حکومت. معذرت سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ نے قائد اعظم صاحب کے زمانے میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کبھی سلوگن سنا؟ نہیں سنا. اور انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مسلم لیگ کا نعرہ بھی نہیں تھا اور جناح صاحب نے کہا یہ میرا نعرہ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ مختلف پولیٹیشنز جو ہیں وہ 1946 کی تقریر میں جس طرح مدراس ہوا، بنگال ہوا، پنجاب، سندھ یا گجرات یا یو پی کوئی بھی ہو، وہاں پہ اپنے ووٹس لینے کے لیے جو لوکل سیاستدان جو اپنی تقریریں کر کے ادھر ادھر جذبات بڑھاتے ہیں، آج کل بھی ہو رہا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوکل سیاستدان جو تھے اپنی ووٹ بڑھانے کے لیے مختلف نعرے یا مختلف سلوگن دیتے تھے. ان کا مسلم لیگ سے نہ ہم نے کوئی ریزولوشن پاس کیا، نہ یہ ہماری پالیسی ہے، نہ یہ میری پالیسی ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. تو ہم نے یہاں بگاڑ کرنے والے بہت ہے. اس بیچارے کا جو تھا نا اس کی کسی بات پہ عمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا آئین بنا، انہوں نے کہا جی ہم آئین نہیں بناتے. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی، انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی مرضی چلائیں گے جو ہماری ہوگی. انہوں نے کہا جی یہاں سب برابر ہیں شہری، تو انہوں نے کہا نہیں ہم رکھیں گے، ہمارے لیے قانون الگ ہے، غریب کے لیے قانون الگ ہے، یہاں کوئی مذہبی تعصبات نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی بالکل مذہبی تعصبات ہم رکھیں گے. بھائی تو شروع سے ہی جناح صاحب کے جو مشورہ تھا
ان کی یا اپنی مینیفیسٹو حکومت یا جو مینیفیسٹو تھا ان جو کا. ملتا یہ روڈ میپ فاؤنڈر آف دا کنٹری انہوں نے ایک روڈ میپ دیا کہ یہ نیا ملک جو میں نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے اس کا نقشہ یہ ہوگا، چلنے کا راستہ اس کا روڈ میپ یہ ہوگا، اس کے یہ 4 یا 5 یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہوں گے. تو یہ جو لیاقت علی خان اور ان کی جو حکومت تھی انہوں نے تو آئین ہی نہیں دیا، اور انہوں نے ایکوالٹی بھی نہیں رکھی، ریلیجس ٹالرنس بھی نہیں رکھا. جناح صاحب کی بہت سی باتیں جو تھیں ان سے انہوں نے خود ہی اس کی نفی کر دی. تو اس ملک میں روایات غلط پڑی. حقیقتاً بات یہی ہے کہ اس میں روایت یہ پڑی کہ یہاں بغیر آئین کے آپ حکومت کر سکتے ہیں، بغیر الیکشن کے آپ حکومت کر سکتے ہیں، آپ کو مینڈیٹ عوام کا نہ ہو آپ حکمران بن سکتے ہیں. اور یہاں زبان کا، مذہب کا، فرقے واریت کیا جی گروپ بندی اور تفرقات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تھے شروع کے ہی دنوں سے، کیونکہ ان سب نے جناح صاحب کی جو گائیڈ لائنز تھیں اس کی نفی کی. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ پوائنٹ کلیئر کیا. اب ایک تو ہم نے انحراف کیا قائد اعظم صاحب کے روڈ میپ سے، دیے ہوئے روڈ میپ سے، نمبر 1. نمبر 2 دوسری بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو بھی حکومت، چونکہ آئین نہیں تھا، بیسک ڈاکومنٹ نہیں تھے، بائی لاز نہیں تھے، رولز ریگولیشن نہیں تھے ملک چلانے کے لیے، تو جو حکمران آئے ہر ایک نے اپنی اپنی چلائی، اپنا طرز حکمرانی، اپنی پالیسیز. ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو لیاقت علی خان کی حکمرانی کا طریقہ اپنا تھا، غلام محمد آیا اس کا حکمرانی کا طریقہ اپنا تھا، پھر آتے آتے اسکندر اعظم آئے ان کا الگ تھا، ایوب خان ہے ان کا الگ تھا، آتے گئے بھٹو صاحب آئے ان کا الگ تھا، یحییٰ کا الگ تھا. پھر تو یہ جو آئین نہ ہونے کی وجہ سے پہلا آئین جا کے بنا ہے 1973 میں، ٹھیک ہے. اب اس ملک، اور بائی دیٹ ٹائم پاکستان آدھے پاکستان ٹوٹ چکا تھا. تو اس پورشن اس بات کو آپ کس طرح؟ صاحب ان کو یہ جو عرصہ چلا یہ جب تک یہ آئین پاکستان کا نہیں بنا 1973 میں، یعنی ایک لحاظ سے جناح صاحب تو 47 میں کہہ گئے کہ آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ جمہوری آئین دو اپنے ملک کو، اور اس میں ان کو 26 سال لگ گئے. اس دوران میں کہوں دو قسم کی باتیں. ہماری جو حکمرانی کو دیکھتے ہیں، ہماری جو حکومتیں جس انداز سے یہ رہی، جن کے لیاقت علی خان کے بعد خواجہ ناظم الدین اور پھر غلام محمد اور پھر اسکندر مرزا اور پھر ایوب خان اور یحییٰ خان یہاں تک آتے ہیں، پھر ایک آئین والی حکومت اس کے بعد ہم شروع کریں گے. یہاں میں کہوں گا کہ 2 خصوصیات تھیں اس پیریڈ میں جو نظر آتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ میوزیکل چیئرز تھی، حکمرانی جو تھی وہ ایک میوزیکل چیئر تھی، کون کرسی پہ بیٹھے گا. اور دوسرا انٹریکس، کیونکہ جب آپ الیکشن کے ذریعے آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے آپ حکمران نہیں بنتے تو پھر انٹریکس چلیں گے نا. پھر وہ میوزیکل چیئرز ہوگا، رات کی شبخونی میں ڈارکنیس میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. عوام جو بھی اس زمانے میں 8 کروڑ تھے یا 10 کروڑ ہو گئے یا کہ آج کل 20-22 ہیں، ان سے تو کوئی نہیں پوچھا نا. اور یہ عجیب ہے، مضحکہ خیز، خواجہ شریف آدمی ایک وہی تھا جو بیچارہ پھنس گیا تھا انٹریز کے درمیان. کیونکہ جب وہ لیاقت علی خان کے بعد
خواجہ ناظم الدین ان کو پہلے بنایا تھا نا گورنر جنرل، غلام محمد کو؟ نہیں اچھا، قائد اعظم کے بعد لیاقت علی خان تو پرائم منسٹر رہے نا، تو ناظم الدین صاحب تھے بنگال کے، ان کو بنایا گورنر جنرل، اور نفیس اور شریف آدمی، اس لیے تو بنایا تھا کہ شریف ہے تو بیچ میں دخل نہ دے۔ لیاقت علی خان جب وہ لیاقت باغ میں شہید ہو گئے تھے تو اس کے بعد سب سے بڑا انٹریگر جو تھا حقیقت وہ تو غلام احمد تھا۔ غلام احمد نے پٹی پڑھائی خواجہ ناظم الدین صاحب کو کہ جی اصلی طاقت جو ہے وہ تو ہے پرائم منسٹر کی، یہ آپ گورنر جنرل ہو کے کیا ہے، آپ پرائم منسٹر ہو جائیں اور میں گورنر جنرل بن جاتا ہوں۔ اور شریف آدمی وہ پرائم منسٹر ہو گیا، اور یہ غلام احمد جو تھا یہ گورنر جنرل ہو گیا۔ اور اس نے بسم اللہ آ کے سارے انٹریگز جو تھیں وہاں سے شروع ہوئی۔ غلام احمد ہی تھا جس نے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو ڈسمس کیا، ایک آدمی اکیلا۔ وہ جو مولوی تمیز الدین صاحب تھے وہ بیچارے برقع پہن کے، کیونکہ ڈر تھا یہ آدمی جو تھا وہ پولیس وغیرہ انہوں نے رکھی تھی کہ کو ہائی کورٹ نہیں پہنچنے دے، تو جا کے پہنچا، اور وہاں پہ ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی گورنر جنرل جو ہے غلام احمد ہو گیا نا، اس کو تو پتا تھا کہ اس ملک میں آئین تو ہے نہیں، یہ اس میں ملک میں چل رہا ہے وہ جو برطانیہ کا تھا 1935 کا انڈین ایکٹ، پاکستان میں تو وہی چل رہا تھا نا، اس میں تو سارے پاورز جو تھے وہ انگریز گورنر جنرل جو تھا اس کے پاورز تھے۔ اس نے ناظم الدین صاحب کو پٹی پڑھائی شریف آدمی کو کہ جی جمہوری ملک ہے تو پرائم منسٹر ہے، اور بھائی اب الیکشن ہی نہیں ہوتی اور ملک میں آئین ہی نہیں ہے تو پرائم منسٹر کی پاور کہاں سے آئے گی۔ اس ملک میں اس وقت چل رہا تھا برٹش ایکٹ 1935 ایک کی طرح، جس میں سارے پاور جو تھے وہ گورنر جنرل کو تھے، اس میں پرائم منسٹر کی تو ڈیزگنیشن تھی ہی نہیں، لیکن وہ شریف آدمی اس کو کہا تم ادھر ہو جاؤ، اس کو پتا تھا کہ سارے پاور سب گورنر جنرل کی ہے۔ پھر یہ بھی ہے اسی خود ایک تو آئینی کانسٹیٹیوشن، یعنی ٹریجڈی بھی ہے کامیڈی بھی ہے، جس انداز سے ایک کہ ملک کی حکومت آپ ایک ضلع اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح یہ ملک کو چلایا گیا۔ تو وہ اس میں دو عجیب سے واقعات نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ غلام احمد نے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو ڈسمس کر لیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ نہیں بحال کیا، تو اس نے پھر اس کا ایک اور تھا، وہ بھی ایک اور ہے، ایک اور پاکستان کی ٹریجڈی ہے قانون کی اور جوڈیشری کی، وہ منیر صاحب جو تھے، جسٹس منیر، ٹھیک ہے صاحب، آپ کو پتا ہے جسٹس منیر بھی کاکیزئی پٹھان تھے، ہاں، یہ بھی کاکیزئی پٹھان تھا غلام محمد۔ میں اس کو تھا کہ نہیں لانا چاہتا تھا کہ یہ برادری بات بالکل تھے، اور جونیئر تھا، میں اس بات کو لانا چاہتا ہوں، بنگال سب سے سینئر پاکستان کی فیڈرل کورٹ اس وقت لاتی تھی جو آج کل سپریم کورٹ ہے، اس نے میری نظر میں جن کا نام تھا اکرم صاحب تھے، جسٹس اکرم، مشرقی پاکستان سے وہ سینئر تھے سب سے، اور منیر نمبر 2 پہ تھے۔ یہ جو آدمی تھا غلام احمد، اس نے ایسی کوئی انٹریگ کی کہ اس کی جگہ یہ جو تھا نمبر 2 جو اس کا آپ نے جس طرح کیا نا، دونوں ککے زئی تھے، یعنی حکومت جو ہے کس کرائیٹیریا پہ چل رہی ہے یہ بھی دیکھ لیں لوگ، تو انہوں نے اس کو کرا لیا، اور اس سے پھر وہ منیر سے اسمبلی ڈیزولوشن کرا دی، اس نے کہا کہ ہاں جی بالکل ہمارا بھائی ہے ککے زئی، تو وہ جو کہتا ہے تو وہ بس وہی آئین ہے۔ تو جونیئر آدمی کو اس نے سینئر کرایا، اپنی برادری کا تھا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پاکستان کی ایک تو غلام احمد کی انٹریگ، اور دوسری یہ آئین اور قانون کی جو وائیولیشن، یہ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی
منیر نے جو شروع کیا وہ پاکستان کو کئی مرتبہ اس ڈاکٹرین آف نیسیسٹی نے پاکستان کو تکلیف پہنچائی. اچھا پھر چونکہ اس کو پاورز کا پتہ تھا گورنر جنرل کا، بھائی ادھر فائنانس منسٹر تھا نا وہ لیاقت علی خان کا. وہ چھوڑو جی، اس سے پہلے جوائنٹ سیکرٹری تھا انڈیا میں. وہ کائے کا، کیونکہ یہاں الیکٹڈ تو تھا ہی نہیں نا کوئی. یہ آدمی یہ جوائنٹ سیکرٹری تھا، مطلب 14 اگست کو یہ وزیر بن گیا، 10 اگست کو جوائنٹ سیکرٹری تھا، 4 دن پہلے. ٹھیک ہے صاحب. تو اس کو تو چونکہ رہا تھا سیکرٹیریٹ میں دہلی میں، قاعدے قانون کا تو اس کے قاعدے قانون کا تو پتا تھا نا. تو ناظر الدین صاحب کو تو پٹی پڑھا کے کیا اس کے پی ایم، اس کو پتا تھا پاور تو میرے پاس ہے گورنر جنرل. پھر اس نے اپنا ناصر الدین صاحب کو بلا کے کہا زبردستی تم استعفیٰ دو پرائم منسٹر کو، نہیں تو میں ڈسمس کرتا ہوں. تو وہ عجب ہے، کسی کتاب میں نے پڑھا، دکھ بھی ہوتا ہے. ناظم الدین صاحب نے بڑی کوشش کی کہ برطانویہ حکومت کو، اس وقت کوئین الزبتھ ہو چکی تھی نا شاید، ہاں، انہوں نے کوشش کی کہ بھائی ابھی پاکستان ڈومینین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں برٹش ساورن جو کنگ یا کوئین ہے اس کا اثر بھی ابھی بھی پاکستان پہ چلتا ہے، تھیوریٹیکلی ناٹ پریکٹیکلی. تو ناصر الدین صاحب نے کوشش کی کہ حکومت برطانیہ اور خاص طور برطانیہ نہیں، کوئین کو یہ ریکویسٹ کریں کہ بھائی یہ آدمی غلط بات کر رہا ہے، آپ میری مدد کرو. تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ الگ ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو، ہم نہیں کریں گے. تو زبردستی ناظر الدین صاحب سے استعفیٰ لے رہا تھا، پھر اس کو ڈسمس کر دیا. پھر انہوں نے بلا لیا اس کو بوگرا کو، محمد علی بوگرا. وہ شاید کہیں ایمبیسڈر تھے. وہ بھائی ایمبیسڈر تھا، یعنی بادشاہی مرضی، کوئی قانون تو نہیں چل رہا نا، کوئی بھی الیکٹڈ تھا نہیں، قانون کے مطابق کوئی نہیں آئین بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایمبیسڈر تھا اور وہاں سے آیا ہوا تھا، سلام کرنے گیا گورنر جنرل غلام احمد کو. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو بھی بنگالی ہے، یہ خواجہ ناظم الدین بنگالی، اس کو ہٹا کے تو میرا زیادہ وفادار ہے، تو بن جا پرائم منسٹر. تو وہ بوگرا کو، محمد علی بوگرا ایسٹ پاکستان کے تھے، ان کو پرائم منسٹر کر دیا. وہ 1.5 سال کے بعد اس کو بھی کہا نکال دو. پھر جب لوگ تنگ آ گئے تو پھر 54 میں ہاں ایوب خان کو، جو کمانڈر ان چیف تھا اس زمانے میں ڈیزگنیشن فوج کا، اس کو پھر ڈیفنس منسٹر کیا، سرونگ آرمی آفیسر کو پہلی بار غلام احمد نے. اب پھر لوگ اس کے، چونکہ وہ بیمار بھی رہتا تھا، فالج زدہ تھا، اس کی زبان ہکلاتی تھی، لیکن وہ گورنر جنرل پاور کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. کئی بار لوگوں نے شرافت سے کہا، وہ نہیں مانتا تھا. پھر یہ رپورٹ تھی اخبار، وہ گورنر جنرل کے گھر میں ویل چیئر پہ چلتا تھا اور شہاب نامے میں لکھتا ہے بندہ جو اس کو گیا کہ تم اپنا پرنسپل سیکرٹری بنا رہے ہیں، تو وہ ریفیوز کر رہا تھا. تو جیسے اندر گھسا تو اس کو، ان کی رسل تھی سیکرٹری، سوئز لڑکی تھی جو یہ ایمبیسڈر تھا کسی زمانے میں سوئٹزرلینڈ میں، تو اس کے ساتھ کام کیا تھا، وہ اس کی ٹرانسلیٹ کر کے یا اس کی باتیں بتاتی تھی جو بھی آتا تھا. تو وہ شہاب نامے میں لکھتا ہے کہ وہ بول رہا تھا مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ گالیاں دے رہا تھا. کچھ اس کو تو میرا مقصد نہیں تھا. تو اس نے، وہ رسل نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں کہنا، تم خاموش رہو، تم جا کے ٹیک اوور کر لو. تو یہ خیر بارات. شاہ صاحب ہم یہ بات جاری رکھیں گے. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب اب ہم آتے ہیں جو مین آپ نے ابھی تک جو ہے کریکس آف دا ایشو یا کریکس آف دا پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تب تلک 2 چیزیں تھیں، میوزیکل چیئرز اور انٹریگس. آپ نے یہ ایکسپلین کیا. اب آگے بتائیں کہ جب ایوب خان کو ڈیفنس منسٹر بنایا اور آگے پھر کیا ہوا؟ اب یہ بھی اسی میوزیکل چیئرز انٹریگس. اب یہ غلام احمد جان نہیں چھوڑ رہا تھا نا، بیمار، فالج زدہ، بول نہیں سکتا تھا، اور
تو پھر کئی بار لوگوں نے پہلے شرافت سے کہا نہیں مان رہا تھا. پھر یہ ہے کہ جی اسکندر مرزا اور ایوب خان. اسکندر مرزا انٹیریئر منسٹر تھا اس وقت تک, اور الیکٹڈ تو کوئی نہیں تھا نا. ایوب خان ڈیفینس منسٹر. پھر یہ دونوں گئے اس کے پاس, غلام محمد کے غلام کے پاس, اور خود ہی ٹائپ رائٹ لکھ کے اس کا استعفیٰ, اور اس کو کہا زبردستی ادھر بیٹھ کے دستخط کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں میرے ہاتھ ہلتے ہیں, دستخط میں کیسے کروں گا. تو پھر پڑھا ہے کہ پھر اس نے ان میں سے ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی دستخط کرائی کہ میں ریزائن کرتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ ملک کو چلانے کا انداز دیکھیں. انٹریکس میں نے کہی نا, میوزیکل چیئرز اور انٹریکس. پھر وہ چلا گیا تو وہ اسکندر مرزا جو تھا اور ایوب خان, ان میں سے جو ایک نے جو زبردستی اس سے دستخط کرائی. تو جب غلام احمد گورنر جنرل نہیں رہا تو وہ اسکندر مرزا جو تھا وہ گورنر جنرل ہو گیا. ٹھیک ہے صاحب. مطلب آپس میں 11 آدمی یا 12 جو کیبنٹ تھی وہی طے کر رہے تھے, بھائی آپ کی باری ہے, آپ وزیر اعظم ہو جاؤ. اور اس کے بعد اس کی باری ہے, وہ چودھری محمد علی ہو گیا, پھر چندریگر ہو گیا, پھر بوگرا ہو گیا, پھر فیروز خان نون ہو گیا, پھر حسین شہید سہرور. باری باری جو 12-13 آدمی کیبنٹ میں بڑھتے, ہر ایک کو سال ڈیڑھ کے لیے وزیر اعظم بنو, پھر اتار دو, وزیر اعظم بنو, اتار دو. پھر جب وہ زبردستی غلام احمد سے دستخط لیا تو پھر اسکندر مرزا ہو گیا گورنر جنرل. پھر اب جلدی چلتے ہیں, ہمارا جو ہے ہمارے پاس ٹائم کم ہے. اس کے بعد پھر وہ دن آ گیا. پھر اسی اسکندر مرزا نے وہ 56 کا جو آئین آیا وہ ایسے ہی بنا تھا. نئی الیکشن تو ہوئی نہیں تھی, انہوں نے جو تھے انہوں نے بنایا ایک آئین. تو اس آئین کے تحت الیکشنز ہونے تھے. اب اسکندر مرزا جو گورنر جنرل تھا اس نے کہا جی پہلے یہ طے کر لو کہ الیکشن کے بعد میں صدر رہوں گا. اس میں گورنر جنرل کے بجائے پریزیڈنٹ کا ڈیزگنیشن تھا, آئین میں دیا تھا. اب یہ اس پہ کوئی اس کو جو تھے باقی وہ اس کو گارنٹی نہیں دے رہے تھے کہ جی کیا پتہ نہیں کون لوگ الیکٹ ہو کے آ جائیں, ہم آپ کو کیسے گارنٹی دیں کہ آپ پریزیڈنٹ ہوں گے اگلے 5 سال. تو انہوں نے کہا ڈسمس جی, آئین ڈسمس. اسمبلی بھی آئی, چھٹی گئی. اور ایوب خان کو کہا, دوست تھے نا آپس میں, جو دونوں کٹھے گئے تھے نا اس سے زبردستی استعفیٰ لینے, تو اس کو کہا کہ بھائی میں مارشل لا لگاتا ہوں, میں پریزیڈنٹ تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. اور کچھ دن کے بعد اس نے کہا جی آپ بھی چلو. وہی میوزیکل چیئرز اور انٹریکس, یہ 2 خصوصیات تھیں پاکستان کی حکمرانی کی. 1900 آپ شروع کر لو اور جب تک جا کے 47 سے ملک ٹوٹ گیا, 71 تک وہ ملک ٹوٹ گیا, وہ بھی اسی انٹریک میں. ٹھیک. ایوب خان کے خلاف کہتے ہیں نا لوگ کہ جی ہوئی. ایوب خان کے خلاف بھی وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ جو اس کے خلاف موومنٹ چلی اس میں بھی 22 لوگوں کا ہاتھ تھا. ایوب خان وہ خود ہی کہتا ہے, اس کے بیٹے نے کتاب لکھی نا گور ایوب نے. یہ سارا سلسلہ میوزیکل چیئرز اور انٹریکس یہ خصوصیات تھیں. چل کے وہ ٹوٹ گیا انفارچونیٹلی, آدھا رہ گیا ملک, آدھے سے بھی کم رہ گیا. سیکھنا جو تھا کسی نے نہیں سیکھا. اس کے بعد آئین بنا 1973 میں, بھٹو صاحب وزیر اعظم ہو گئے, آئین بنا پہلی بار. اب اس آئین جو تھا وہ بھی 4 سال ہی تک چلا, 1973 سے لے کے 1977 تک. اس کے بعد پھر غیر آئینی حکومت آ گئی, اور جو غیر آئینی حکومت آئی وہ 11 سال چلی, 88 تک. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہائیبرڈ نظام پیدا ہوا. آپ تاریخ دیکھیں کہ شروع میں میوزیکل چیئرز اور انٹریکس, ہماری حکمرانی کی یہ 2 خاصیتیں تھیں. ایک جمہوری آئین جو ملا ملک کو وہ 4 سال چلا. اس کے بعد ایک ہائیبرڈ چلا سسٹم, اس میں سول اور ملٹری دونوں مل کے حکومت کر رہے ہیں. کوئی ظاہر آتا ہے, کوئی ظاہر نہیں ہوتا,
لیکن دونوں کی حکومتیں چل رہی ہیں. کبھی کس کا رول زیادہ ہوتا ہے, کبھی کس کا رول زیادہ ہوتا ہے. تو اب تو یہ بھی میوزیکل چیئر ہی ہوا نا ایک. آج کل بھی یہی ہوا نا, آج کل بھی میوزیکل, یہ بھی ٹرکس ہو رہی ہیں, میوزیکل چیئر ہو رہا ہے آج کل. بالکل. آپ دیکھیں یہ پاکستان میں جو یہی دو باتیں چل رہی ہیں. جب سے جنم لیا ہے پاکستان نے, یہ دو چیزیں سوار رہی ہیں ہر چیز پہ. یہی خاص خصوصیات یہی چلی ہے نا, کبھی کون اوپر کبھی کون نیچے. لیکن یہ خاصیت, اگر آپ بنیادی بات وہی ہے کہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں آئینی حکومت ہو تاکہ پھر کنٹینیوٹی ہوتی ہے. شہزاد صاحب میرا ایک سوال آتا ہے اس پہ, اگر ہم میں سے کوئی بھی اسی دوران احتساب کر لیتا, لیاقت علی خان کا احتساب کر لیتا, چلو جی اس کا نہیں ہوا. غلام محمد کا کر لیتا, چلو جی اس کا نہیں ہوا. ایوب خان کا کر لیتا, جی اس کا نہیں ہوا. یحییٰ خان کا کر لیتا, جی اس کا. احتساب تو کسی کا نہیں ہوا. اب یہ احتساب نہیں کریں گے تو آپ پچھلے ڈیمیجز کو کس طرح آپ ٹھیک کریں گے؟ اچھا اب آتے ہیں, آپ نے ایک اور یاد دلائی, ایک اور نئی خصوصیت پیدا ہوئی. پہلے دو خصوصیات تھیں حکومت کی, میوزیکل چیئرز اور انٹریگز چلتی تھی. اب جو آپ نے جو سوال پوچھا تھا کیوں نہیں ہوتا, کسی کو کوئی پوچھتا نہیں, تو اب مجھے یاد آتا ہے اب تیسری خصوصیت پیدا ہوئی ہے ہماری حکمرانی میں. وہ کیا ہے؟ مٹی پاؤ آگے چلو. مٹی پاؤ آگے چلو, بالکل. کوئی سوال نہیں پوچھو کسی سے, کھایا پیا جو کسی نے سب معاف ہے. ملک ٹوٹ گیا, کوئی سوال نہیں پوچھا, کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. وہ جو کمیشن بنی تھی اس کمیشن کا وہ آیا ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے نا, مطلب وہی پہلے حمود الرحمان کمیشن وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. پہلے جو دو خصوصیات تھیں اب اس میں تیسری خصوصیات شامل ہو گئی. مٹی پاؤ, مٹی پاؤ آگے چلو, مردے نہ اکھیڑو. ٹھیک ہے صاحب. تو اب آپ دیکھیں یہ تین خصوصیات چل رہی ہیں نا, چل رہی ہے تین آج ہی چل. مطلب جنرل مشرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, شوکت عزیز سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیا کر گئے کچھ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مٹی پاؤ آگے چلو. تین خصوصیات ہو گئی, میوزیکل چیئرز, انٹریگز, مٹی پاؤ آگے چلو. اور اس میں ابھی کوئی بریک لگانے کی کوئی نوبت نظر نہیں آتی. اچھا آپ کو نظر آتی ہے تو بتائیں. اب آپ دیکھیں, یہ ہم نے اندرونی, اب دیکھیں کہ دنیا, اب سیریسلی گفتگو, دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی ہے. ہم نے تو اندرونی باتیں کی نا, یہ میوزیکل چیئرز اور انٹریگز اور مٹی پاؤ یہ خصوصیات ہیں ہماری حکمرانی کی. دنیا میں 150 یا جو بھی مال جن کے سرویز ہوتے رہتے ہیں, ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں کئی باٹم پہ ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ میں حال یہ ہے کہ ہمارا جو 4 نمبر پہ ہیں ہم. جو بیگنگ بول ہے, یہ کشکول ہے, اس سے ہماری جان ہی نہیں چھوٹتی. ٹھیک ہے صاحب. ابھی پچھلے سال کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ورلڈ جسٹس رپورٹ ہے کہ معاشرے میں حکومتیں انصاف کہاں کتنا دیتی ہیں دوسری حکومتیں. 140 ممالک کی لسٹ میں ہمارا پاکستان کا 135 نمبر پہ, باٹم جو باٹم سے ٹھیک ہے 5واں نمبر. تو آپ دیکھیں ہمارے ملک کی پاپولیشن ایکسپلوژن ہو گیا بے تحاشا. چوتھے نمبر پہ پاپولیشن میں ہم چوتھے نمبر پہ ہیں دنیا میں. ایک وہ بھی, اس کی بھی ہم نے باتیں کی کہ دنیا میں 50 سال کے اندر دوسری عالمگیر جب اور آج 75 سال ہو گئے. ان 75 سالوں میں 80 سال جو ہوئے, 47 سے لے کے آج تک چلو 75 ایئرس, اس میں دنیا میں 3.5 گنا پاپولیشن بڑھی ہے ملکوں کی. انڈیا ہو, ملیشیا ہو, برازیل ہو, اور 3.5 گنا. پاکستان میں 7 گنا, سندھ میں 10 گنا. اب اتنی پاپولیشن جو ایکسپلوژن ہے تو اس کو روزگار دینا, تعلیم دینا, صحت دینا, کھانا کھلانا, ان کے لیے کھانا کھلانا, رستے, روڈ, بریجز, انفراسٹرکچر ممکن نہیں ہے. لیکن اس کو کوئی کنٹرول کرنے کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے. تو ہم ایک اس میں نہیں ہے.
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 50% लोग अभी भी हमारे बेसिक लिटरेसी नहीं है। तालीम तो अलग चीज़ है, हायर तालीम अलग चीज़ है, लिटरेसी नहीं है। दूसरे कई ममालिक हैं जो हमारे साथ चले 25-30 साल के अंदर 100% लिटरेसी आ गई, हमें 75 साल में 50% पे पहुंचे हैं। तो नहीं, 50% नहीं है। ठीक है साहब, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम कमज़ोर हैं। ठीक है साहब, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बॉटम पे आ गए, इंसाफ मुआशरे में देना हम बॉटम पे आ गए। तो बात ये है कि हमारा जो सिस्टम है ये हुक्मरानी का, ये सारी चीज़ें वहाँ से पैदा होती है। तो आज 14 अगस्त को क्या पैगाम देंगे आप, क्या बात करेंगे? साहब, जो पीपल हु मैटर उनको आप क्या पैगाम देंगे? साहब, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, देखिए मैं उसको समअप करूं अगर, समअप करें कि देखें तरक्की किसी मुल्क की होती है बाय कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे तो एक कदम, दूसरा कदम, 10वां कदम, 20वां कदम आप चलते जाएंगे। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ठीक। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज कैसे होती है? ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ पावर। आप हुक्मरानी करेंगे कानून के मुताबिक तो आपको तस्लीम किया जाएगा, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होगी और उससे फिर तरक्की होगी। तो बुनियादी बात ये आती है, अगर लेजिटिमेसी ऑफ पावर नहीं है, मतलब आप आईनी हुकूमत, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हुक्मरानी नहीं करते, तो उसमें आपकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, आपका हक के हुक्मरानी लोग तस्लीम नहीं करेंगे, आपकी पॉलिसीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। आप लेजिटिमेसी ऑफ पावर को सबसे अहम रखें, फिर बाकी बातें वहाँ से शुरू होती हैं। इलेजिटिमेट, गैर कानूनी तौर पर हुक्मरानी करेंगे, न तरक्की होगी, न आप आगे जा पाएंगे। थैंक यू शाह साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। खुदा हाफिज़।